تو اپنے نبی کے تلووں کے دھون کے لیے وہ دوڑ پڑتے ہیں، اور اپنے نبی کے قدموں کے تلووں کے دھون کا کوئی خطرہ وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ سرکار کے قدموں کے تلووں کا دھون جتنا خطرہ ٹپکتا تھا وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جاتا تھا، اور جسے مل جائے وہ تبرک سمجھ کے چاٹ لیتا تھا یا برکت کے لیے چہرے پر مل لیتا تھا، اور جسے نہیں ملتا تھا، جن لوگوں کو ملا وہ ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مل کے اس کی تری اپنے ہاتھ میں لیتا اور اس تری کو اپنے چہرے پر مل لیتا تھا۔ اگر ان کے نبی تھوکتے ہیں تو اپنے نبی کے لعاب دہن کے لیے وہ دوڑ پڑتے ہیں، اور کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں نبی کا لعاب دہن پہنچتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اپنے نبی کے لعاب دہن کے لیے وہ لڑ پڑیں گے، تلواریں چل جائیں گی، لڑائیاں قتل و خونریزی ہو جائے گی۔ اگر ان کا نبی اپنے ناک کی رطوبت ریٹ صاف کرتا ہے تو وہ بھی زمین میں نہیں گرنے دیتے، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جاتا ہے، وہ تبرک کے لیے کھا لیتا یا اپنے کسی ساتھی کو دے دیتا ہے یا برکت کے لیے چہرے پر مل لیتا ہے۔ ان کا نبی اگر حلق کراتا ہے، سر اقدس سے بالوں کو جدا کرواتا ہے، تو کوئی بال نبی کے سر مبارک کا زمین تک نہیں آنے پاتا، کسی نبی کے ہاتھ میں جاتا ہے، اسے احترام کے ساتھ گھر میں لا کے رکھ لیتے ہیں۔ تو جو خوف اپنے نبی کے تلووں کا دھون زمین میں نہ گرنے دے، اپنے نبی کے لعاب دہن کو زمین میں نہ گرنے دے، وہ نبی کا خون اور پسینہ کیسے گرنے دے گی؟ آپ دیکھیں صحابہ نبی کا کتنا احترام کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے پیارے رسول مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزرے، ایک شاندار 2 منزلہ مکان اللہ کے نبی نے دیکھا، پریشانی پر شکن پڑ گئی۔ یہ غربت و افلاس کا زمانہ تھا، مجاہدین کے پاس تلواریں تک نہیں ہوتی تھی، بھوک سے پیٹ پہ وہ پتھر باندھا کرتے تھے، اور کسی نے ایسے ماحول میں شاندار اونچی 2 منزلہ بلڈنگ بنا رکھی تھی۔ سرکار کو پسند نہیں آئی، اور کچھ دنوں کے بعد جب سرکار ادھر سے پھر گزرے تو آقا نے دیکھا کہ جہاں وہ 2 منزلہ بلڈنگ تھی وہاں کھنڈر موجود ہے۔ پوچھا یہاں تو بڑی شاندار عمارت تھی، وہ عمارت کیا ہوئی؟ لوگوں نے کہا سرکار فلاں دن آپ ادھر سے گزرے تھے، آپ نے اس بلڈنگ کو دیکھا تھا، آپ کے پیشانی اقدس پہ شکن پڑ گئی تھی، آپ کو پسند نہیں آیا تھا، اور جب مکان کے مالک صحابی کو پتہ چلا تو انہوں نے پھاوڑا ہاتھ میں اٹھایا اور کھود کے اپنا پورا مکان زمین بوس کر دیا کہ جو مکان میرے آقا کو پسند نہ ہو میں اسے باقی رکھوں، یہ میرے غیرت عشق کو گوارا نہیں ہے۔ ایک دن صحابہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے سرکار سے سلام کیا، سرکار نے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف جا کے سلام کیا، پھر سرکار نے رخ انور پھیر لیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے ساتھی صحابہ سے پوچھا بھائی آپ ہی کچھ رہنمائی فرمائیں، آج اللہ کے پیارے رسول سے میں نے 2 مرتبہ سلام کیا مگر سرکار نے چہرہ پھیر لیا، میری طرف رخ نہیں کیا، ایسا لگتا ہے میرے آقا و مولا مجھ سے ناراض ہے۔ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ہی رہنمائی فرمائیں۔ انہوں نے سر سے پیر تک دیکھا تو ان کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، کہنے لگے سرکار نے فرمایا ہے کہ سونے کا زیور عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، اور تم نے یہ سونے کا زیور پہن رکھا ہے، اس لیے سرکار نے تم سے چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے وہ انگوٹھی سونے کی نکالی اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا، محفل برقرار رہی، گفتگو چلتی رہی، اور جب محفل برخاست ہوئی لوگ جانے لگے تو وہ صحابی بھی جانے لگے۔
کسی نے انہیں یاد دلایا کہ تمہاری قیمتی سونے کی انگوٹھی اللہ کے نبی نے پھینک دیا، وہ سامنے پڑی ہے، جا کے اسے اٹھا لو۔ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا اس انگوٹھی کو میرے آقا و مولا نے پھینک دیا ہو، میں دوبارہ اسے ہاتھ لگاؤں، یہ میرے غیرت عشق کو گوارا نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ایک باب ہے رسول اللہ کی جگہ پر نماز پڑھنے کا بیان، اس کے اندر ہے کہ حضرت بلال جب خانہ کعبہ میں آتے تو ستونوں کو پیچھے چھوڑتے، ایک مخصوص جگہ پر جا کر ہمیشہ نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے بلال اتنا بڑا حرم کعبہ ہے، آپ کہیں جائیں تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ ہمیشہ یہی کیوں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں، تم جہاں چاہو وہاں پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی یہی واقعہ، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم جہاں چاہو وہاں پڑھو، کہا مگر آپ یہی کیوں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا مجھے بلال نے بتایا تھا کہ میرے سرکار جب خانہ کعبہ میں آتے تو یہی نماز پڑھتے تھے، اس لیے میرا عشق کہتا ہے تم بھی وہی نماز پڑھا کرو۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، جب مدینہ طیبہ سے حج کے لیے مکہ شریف چلے تو پوری راہ لوگوں سے پوچھتے تھے اے لوگوں، سرکار جب حج بیت اللہ کے لیے نکلے تھے تو کہاں کہاں آقا نے قیام فرمایا تھا، کہاں کہاں سرکار نے نمازیں پڑھی تھی؟ جہاں جہاں سرکار ٹھہرے وہیں قیام کرتے، اور جہاں جہاں آقا نے نمازیں پڑھی وہیں وہ نمازیں پڑھتے۔ اگر سرکار کے ٹھہرنے سے یا نماز پڑھنے سے اس جگہ میں برکت نہیں آئی تو صحابی رسول وہیں قیام کیوں کرتے ہیں، وہی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اور ایک جگہ تو بڑا ایمان افروز واقعہ دیکھا کہ وضو کیا، تھوڑا سا پانی جو لوٹے میں بچ گیا اسے ایک پیڑ کے جڑ میں ڈالا اور پیڑ کے کنارے گھومے۔ کہا کیا رسول اللہ کی یہ سنت ہے؟ کہا یہ تو میں نہیں جانتا۔ پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میری نگاہوں نے دیکھا تھا سرکار ادھر سے گزرے تھے، یہ پیڑ پودے کی شکل میں چھوٹا تھا، سرکار نے یہی وضو فرمایا تھا اور جو پانی بچ گیا تھا اس کو اس پیڑ کی جڑ میں ڈالا تھا اور پیڑ کے کنارے گھومے تھے۔ تو میرے عشق نے کہا اے عبداللہ ابن عمر، تم نے سرکار کو جو کرتے ہوئے دیکھا وہی طریقہ تم بھی اپناؤ۔ ایک کانٹے والا پودا تھا جسے آپ اپنی زبان میں جھربیریا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی سواری پر بیٹھ کر اس پودے کے نیچے سے آگے بڑھ گئے تو سواری انہوں نے پلٹائی، پھر دوبارہ نکل گئے، پھر پلٹائی اور پھر سر اونچا کر دیا۔ آپ کا امامہ کانٹے میں الجھ گیا، کچھ دور گئے اور واپس آ کے امامہ چھوڑایا اور اس کے بعد جانے لگے۔ کسی نے پکڑا، کہا اے صحابی رسول، لوگ کانٹے سے دامن بچا کے جاتے اور آپ کا امامہ جب تک کانٹے میں الجھ نہیں گیا آپ آگے بڑھے کیوں نہیں؟ تو جذبہ عشق نے انگڑائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی صحابی رسول کی آواز ابھری۔ انہوں نے فرمایا یہ پودا چھوٹا تھا، میرے سرکار ادھر سے گزرے تھے، آقا کا امامہ اس کانٹے میں الجھ گیا تھا اور اتنی دور تک سرکار گئے تھے، چونکہ امامہ کانٹے میں الجھا ہوا تھا تو سواری واپس کی تھی، امامہ کانٹے سے چھوڑایا تھا، اس کے بعد گئے تھے۔ تو میرے عشق نے کہا تمہاری نگاہوں نے آقا کو جس حال میں دیکھا ہے وہی سنت تم بھی تازہ کرو۔ یہی عبداللہ ابن عمر ہے، اونٹنی کی مہار پکڑ لیتے، پہاڑی کی طرف چلے جاتے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کہا میں نے دیکھا تھا میرے سرکار اونٹنی لے کر اسی طریقے سے اس پہاڑی پر آئے تھے اور گھومے تھے، میرے عشق نے کہا وہی طریقہ تم بھی اپناؤ۔ یہی صحابی رسول ہے، مسجد نبی میں پہنچتے تھے تو منبر شریف پر ہاتھ پھیرتے، چہرے پر لگاتے، ہونٹوں سے لگاتے، بوسہ لے لیتے۔ کسی نے کہا جب لکڑی خود نہیں مقدس ہے تو اس سے تقدس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جذبہ عشق نے اگلائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، فرمایا تم سمجھ رہے ہو کہ میں لکڑی چوم رہا ہوں، میں لکڑی نہیں چوم رہا ہوں،
یہ وہ لکڑی ہے جس لکڑی نے قدم رسول اللہ کو چوما ہے. میں اس لیے اسے چوم رہا ہوں کہ اس طرح میرے ہونٹوں کا بوسہ قدم رسول اللہ تک پہنچ جائے گا. جب صحابہ اپنے نبی کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، تو قیصر القصرہ سرکار کے نام پہ لرزتے تھے. ساری دنیا سرکار کے نام پہ تھراتی تھی. مگر آج جب دنیا نے دیکھا کہ کلمہ پڑھنے والے خود اپنے نبی کی توہین کر رہے ہیں، اپنے نبی کی بے ادبی کر رہے ہیں، وہ صحابہ جو نبی کے طلبے کے دولن کو تولد سمجھ کے چاٹ لیتے تھے، اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے یہ فتویٰ پوچھ رہے تھے میلاد کا لڈو کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، نبی کی تعظیم کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اور جب دنیا نے یہ دیکھا کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے وہ خود اپنے نبی کی تعظیم نہیں کرتے، اپنے نبی کے توہین کرتے ہیں، تب انہیں بھی یہ حوصلہ پیدا ہوا، انہیں بھی یہ جسارت ہوئی کہ ہمارے تمہارے آقا کی توہین کر رہے ہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں چند پاکھنڈی سادھو ایسے پیدا ہو گئے جو آئے دن ہمارے آقا و مولا کی توہین کرتے رہتے. حکومت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، انہیں گرفتار نہیں کر رہی ہے. اس میں جہاں حکومت کا جرم ہے، ان پاکھنڈیوں کا جرم ہے جو ہمارے آقا کی توہین کرتے ہیں، وہی ان کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمانوں کا جرم پہلے ہے جو خود کلمہ پڑھ کے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بارگاہ میں توہین کرتے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا کہ دیوبند کی کتاب ہے جس کا نام تذکرۃ الرشید ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خاتون دیوبند میں کھانا پکا رہی تھی، اللہ کے رسول مدینے سے تشریف لائے اور اس خاتون سے کہا چل اٹھ، یہ دیوبند کے مولانا لوگ کھانا کھائیں گے، میں ان کا کھانا پکاؤں گا. اور پھر اللہ کے رسول دیوبند میں باورچی بن کر ان کا کھانا پکا رہے ہیں. سوچو اور غور کرو اس سے بڑھ کر بھیانک توہین کیا ہوگی. اسی کتاب کے اندر براہین قاطعہ میں دیوبند سے چھپی لکھا ہوا ہے کہ دیوبند کے ایک صاحب نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، سرکار اردو میں بات کر رہے تھے، کہنے لگے آپ تو عربی ہے، آپ کو یہ اردو کلام کہاں سے آ گئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جب سے علماء دیوبند سے ہمارا واسطہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. اب آپ ذرا سوچو، رسول اللہ کو اردو زبان نہیں آتی تھی، یہ دیوبند کے ملاؤں نے رسول اللہ کو اردو سکھائی. چلو تھوڑی دیر کے لیے بفرض محال ہم اسے مان لیں کہ دیوبند کے ملاؤں نے نبی کو اردو سکھائی ہے، تو نبی کے ہاں خالی اردو بولنے والے نہیں جاتے، میرے آقا کے ہاں مراٹھی بولنے والے بھی جاتے ہیں، پشتو بولنے والے بھی جاتے ہیں، فارسی بولنے والے بھی جاتے ہیں، انگریزی بولنے والے بھی جاتے ہیں، گجراتی بولنے والے بھی جاتے ہیں، اور یہی طرح نہیں بنگالی بولنے والے بھی جاتے ہیں، اودھی بولنے والے بھی جاتے ہیں، اڑیا بولنے والے بھی جاتے ہیں. اگر اردو تم نے سکھا دیا تو بتاؤ مراٹھی کس نے سکھایا ہے، بنگالی کس نے سکھایا ہے، ملیالم کس نے سکھایا ہے، اڑیا کس نے سکھایا ہے، انگریزی کس نے سکھایا ہے، فارسی کس نے سکھایا ہے؟ ارے یہ دنیا کے انسانوں کی بولی تو انسانوں کی ہے. میرے آقا کی شان تو یہ تھی کہ ان کے یہاں جانور آتے تھے اور میرے آقا جانور تک کی بولی سمجھتے تھے. سیاہ ستہ کی حدیث ہے ابو داؤد شریف، اس میں لکھا ہوا ایک اونٹ پاگل ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے. اونٹ جب پاگل ہوتا ہے آدمی کو پا جائے تو کھوپڑی اتار لیتا ہے. وہ ڈر کے مارے کیسے کیسے کر کے انہوں نے اونٹ کو ایک احاطے کے اندر لا کے بند کر دیا اور پھر سرکار سے آ کے کہا یا رسول اللہ ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا، آپ تشریف لے چلے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جب اللہ کے پیارے پیغمبر گئے تو لوگوں نے کہا آپ نہ جائیں، یہ اونٹ پاگل ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے.
मगर सरकार अंदर गए और लोगों ने देखा वही ऊंट जो सबको काटने के लिए दौड़ाता था। सरकार को देखा तो आगे अदब एहतराम से बढ़ा और अपना सर झुकाया और सरकार के कुर्ब में पहुंच के उसने हमारे तुम्हारे आका को सजदा किया और फिर उसके बाद अपना मुंह उठाया, सरकार के कान शरीफ के करीब ले गया। सरकार से उसने कुछ कहा, आका ने उसकी तरफ देखा तो उसे तसल्ली हो गई। आका बाहर आ गए और फरमाया ये बताओ इस ऊंट का मालिक कौन है। एक सहाबी आगे बढ़े, या रसूलल्लाह ये ऊंट मेरा है। फरमाया ये ऊंट मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा था, कह रहा था सरकार मैं जब तक जवान था मेरा मालिक जितना बोझा लादता मैं उठाता, जितना काम चाहता मैं करता, मगर अब मैं बूढ़ा हो गया, सरकार में कोई काम करने के लायक न रह गया, अब मैं ज्यादा बोझ नहीं उठा पाता हूँ। आज मेरे मालिक ने अपने अहबाब से मशवरा किया है कि मैं काम नहीं कर पाता, तो मुझको ज़िबा करके बोटियां बनाए, सब आपस में तकसीम करके खा जाए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, आप अपने इन सहाबी से कहे कि मुझे ज़िबा करने का इरादा तर्क कर दे। रहमत आलम ने फरमाया मेरे सहाबी इस ऊंट को ज़िबा करने का तरीका इरादा छोड़ दो। तिरमिज़ी शरीफ में है सरकार जा रहे थे, दो सहाबी पीछे पीछे चल रहे हैं। लोगों ने देखा एक चिड़िया दौड़ती हुई आई, अपनी चोट सरकार के कान शरीफ के करीब ले गई और हमारे तुम्हारे आका से उसने कुछ कहा। सरकार ने उसकी तरफ देखा, उसको तसल्ली हो गई। फरमाया बताओ इस चिड़िया के बच्चों को किसने पकड़ा है। एक सहाबी ने कहा मैंने पकड़ा है। फरमाया ये चिड़िया मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रही थी, कह रही थी आपके सहाबी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है, आप रहमतुल लिल आलमीन बन के दुनिया में आए हैं, आका अपने सहाबी से कहे मेरे बच्चों को छोड़ दे। मेरे सहाबी इस चिड़िया के बच्चों को छोड़ दो। हिरनी का वाकया तो आपने बारहा सुना होगा, उसके बच्चे को लोगों ने पकड़ लिया था, उसने हर तरफ नजर दौड़ाई, कोई उसकी मदद करने वाला न आया। रहमत आलम का उधर से गुजर हुआ, आका करीम ने फरमाया कि पकड़ने वाले इस ऊँटनी के बच्चे को तुमने पकड़ा है, इस ऊँटनी को छोड़ दे, इसके बच्चे भूखे हैं, ये जाके पानी पिला दे, दूध पिला दे, ये मुझसे वादा कर रही है दूध पिला के मैं वापस आ जाऊंगी। उसने कहा जाने के बाद भी शिकार कभी वापस आता है, कहा नहीं इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वादा किया है, ये वादा खिलाफी नहीं करेगी। ऊँटनी को छोड़ लिया, ऊँटनी गई, बच्चों को दूध पिलाया, लोगों ने कहा वापस नहीं आएगी, मगर थोड़ी देर के बाद वो ऊँटनी वापस आ गई। आला हज़रत फरमाते थे हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है हिरनेदार, इसी दर पर सुतराने नाशा जिले रंजना करते हैं। मेरे आका तो ऐसे पढ़े लिखे बन के दुनिया में तशरीफ लाए कि इंसान तो इंसान, जानवर की बोली वो समझते हैं, ऊँट की बोली वो समझते हैं, हिरनी की बोली वो समझते हैं, चिड़िया की बोली वो समझते हैं, उर्दू अंग्रेजी पुश्तून मराठी मलयालम दुनिया भर के बोलने वालों की बोली वो समझते हैं। जो भी सरकार के यहाँ जाके फरियाद करता है सबकी बोली समझते हैं, मगर ये देवबंद का मुल्ला है जिसका नाम तारिक मसूद है, उसने बकवास की है कि रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो उनका कल्चर अलग था, खाने पीने का शऊर अलग था, जो हमारे कल्चर से नहीं मिलता जुलता था उसको लोग नहीं फॉलो करते थे। और यहाँ तक उस बदबख्त ने बक दिया कि रसूलुल्लाह उम्मी थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, न पढ़ना जानते थे न लिखना जानते थे। इस बदबख्त से पूछो कुरान पाक में जहाँ उम्मी का लफ्ज आया है वही नबी उम्मी का भी लफ्ज आया है कि अल्लाह ने अपने महबूब को नबी उम्मी बना के भेजा है। तुमने उम्मी का तर्जुमा तो ये कर दिया कि वो लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, तो नबी का तर्जुमा क्यों नहीं किया। सारे देवबंदियों से मेरा सवाल है कि उम्मी का तर्जुमा तो तुम करते हो मगर नबी का तर्जुमा क्यों नहीं करते। इसलिए कि अगर नबी का तर्जुमा करेंगे तो नबी नबऊन से बना है, नबऊन के माने खबर देने के, और नबी वो होता है जो गैब की खबर देता है। अगर नबी का तर्जुमा ये गैब की खबर देने वाले करते तो इनका बहाना फूट जाता। इसलिए जहाँ जहाँ कुरान में नबी है हर जगह नबी ही रखा, मगर उम्मी का तर्जुमा बेपढ़ा लिखा और कहीं कहीं बदबख्तों ने अनपढ़ कर दिया है। हालांकि नबी का ये मतलब नहीं, नबी का उम्मी का ये मतलब नहीं, उम्मी का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया में किसी का अपने महबूब को मोहताज नहीं
بنایا کہ کوئی اس کے محبوب کو پڑھائے لکھائے. جو پڑھاتا ہے وہ معظم ہو جاتا ہے, جو پڑھتا ہے وہ اس سے کمتر ہوتا ہے. اور ساری خدائی میں اللہ اپنے محبوب کو سب سے افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجا ہے. ان کا کوئی استاد بنے یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے, اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھا لکھا کے بھیجا ہے. اور حضرت کا علم لدنی چاہے امیر, حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے. ہمارے آقا و مولا پڑھنا بھی جانتے تھے, لکھنا بھی جانتے تھے, ساری خدائی کی بولیاں جانا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 8 لاکھ زبانوں کا علم دیا ہے. قرآن میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, اللہ نے آدم کو سب کے نام گنا دیے تھے, سب بتا دیا تھا. اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت آدم کو جب اللہ نے 8 لاکھ زبانوں کا علم دیا تو جو آدم کے بھی آقا ہے اور جو آدم سے بھی زیادہ عظمت والے ہیں ان کو کیا معاذ اللہ بے پڑھا ان پڑھ اور جاہل اللہ رکھے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا ہے. جو بندیوں اگر تم کہتے ہو نبی لکھنا نہیں جانتے تھے, اللہ کہتا ہے جو نہیں جانتے تھے میں نے انہیں سکھا دیا. تم کہتے ہو نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے, اللہ قرآن میں کہتا ہے جو نہیں جانتے تھے سب میں نے سکھا دیا. ہاں اللہ قرآن میں کہتا ہے الرحمن علم القرآن, یہ رحمان ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن سکھایا ہے. اس لیے مسلمانوں پہچانو دوست کون ہے دشمن کون ہے. آج ان پاکھنڈیوں کو چاہے وہ اتر پردیش کے ہو چاہے وہ مہاراشٹر کے ہو, جو میرے آقا کے توحید کی ضرورت ہوئی وہ انہی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے خود اپنے نبی کی توہین کرتے ہیں. تو ہم اگر کریں گے تو اس میں کیا حرج ہے. ضرورت ہے کہ آپ اپنے آقا کا احترام اپنے دل میں بسائیں, اپنے آقا کی تعظیم اپنے دل میں بسائیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک اللہ نے آپ کو اچھا نمونہ بنا کے بھیجا ہے. وہ تو افضلوا وتوکلوا, نبی کی تعظیم کرو, نبی کی توقیر کرو. نبی کی تو شان یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اس کے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں نبی پر. ہر آن پڑھتے ہیں, ہر لمحہ پڑھتے ہیں, ہر گھڑی پڑھتے ہیں. اور خود اللہ فرشتے نہیں پڑھتے بلکہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو, صلو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو. اور خالی درود نہ بھیجو, وسلمو اور سلام بھی بھیجو. اور کیسے بھیجو؟ تسلیما, جیسے درود و سلام بھیجنے کا حق ہے. آپ بتاؤ اے سرکار شیخ العالم کے دیار میں رہنے والوں, یہ نبی پر درود بھیجنے کا ہو, سلام بھیجنے کا ہو, پاکھنڈیوں کے لیے نہیں ہے, غیروں کے لیے نہیں ہے, ایمان والوں کے لیے ہے. اگر آپ اپنے کو ایمان والا سمجھتے ہو تو کم سے کم جمعہ کے دن اپنے نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. حضرت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ سنی ہونے کی پہچان ہے, ایمان والا ہونے کی پہچان ہے. جو مومن کامل ہوگا وہ اپنے نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا. آپ اپنے گھروں میں درود و سلام کی محفلیں سجایا کرو, اپنے گھر کے بچوں کو اکٹھا کر کے درود و سلام پڑھا کرو. آپ مسجدوں میں آؤ تو یہاں درود و سلام پڑھا کرو. آپ کہیں بھی رہو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو. اور یاد رکھو تمہارے درود و سلام کے محتاج ہمارے آقا نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, وہ شام تک نبی کے روضے کے کنارے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. شام ہوتی ہے تو دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں, وہ صبح تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. یہ 70,000 فرشتے روزانہ صبح شام نبی کے دربار میں درود و سلام پڑھتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اسے آنا نصیب نہیں ہوتا ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے, یہ فلا عمر بڑی ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے نبی سے سچی محبت کرو اور یہ اعلان کرو
کر دو، جو جان مانگو تو جان دے گے، جو مال مانگو تو مال دے گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا چاہو چلال دے گے۔ آپ نے غیرت دار ماؤں کا دودھ پیا ہے، آپ دنیا کو بتا دیجئے۔ ہماری ماں نے گود میں لے کے سبق پڑھایا تھا، بیٹا خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر ادا کرو، جب وقت آئے تھی تو یہ حق ادا کرو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں یہاں نہیں، انہیں مانا انہیں چانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں چانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ آپ بھی اپنا طریقہ بند کیجئے، مسجدوں سے ایسا بھاگتے ہیں لگتا تہاڑ جیل سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ اگر کوئی اہم ضرورت ہو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے تو 10-5 منٹ کھڑے ہو کر اپنے آقا و مولا پہ درود و سلام پڑھ لیجئے، تاکہ درود و سلام کی برکت سے اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اور ہمارے آقا و مولا کی ہماری دلوں میں سچی محبت پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے سچا عشق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔